جاتا ہے؟ اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو فقیر حاضر ہے، انشاءاللہ دلیل سے جواب دیں گے، پورا شجرہ پڑھ کے بتاؤں گا، بلکہ میں ابھی بتا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ امام جعفر صادق کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ سچے تھے؟ کیا ان کی زبان کے اوپر ہر وقت سچ رہتا تھا؟ اہل بیت کے فرد ہیں، یہ تو بات حقیقت ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، حضور کا خون ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے، حضرت امام حسن کا خون، حضرت امام حسین کا خون ہے، جناب مولا مرتضیٰ کا خون ہے، حضرت امام زین العابدین کا خون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام جعفر صادق ابو بکر صدیق کا بھی خون ہے۔ اب شجرہ سنیں، حضرت ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے ہیں، سب سے بڑے ان کا نام حضرت عبد الرحمن، جن کے بارے میں آپ نے اکثر یہ روایت سنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان جب وہ مسلمان ہو گئے تو کہا میرے ابا جان غزوہ احد کے اندر میری تلوار کے نیچے آپ بڑی دفعہ آئے تھے، لیکن چونکہ آپ میرے باپ تھے اور مسلمان تھے، میں کافر تھا، تو اس مسلمان کو چھوڑ کے باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر غصے سے تل ملا اٹھے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ کے آپ کی پیشانی کے اوپر تیوڑی آ گئی، آپ کی آنکھوں پہ خون اتر آیا، آپ نے فرمایا تم نے مجھے مسلمان سمجھ کر اور باپ اپنا سمجھ کے تم نے مجھے چھوڑ دیا چونکہ تم کافر تھے، اگر تم ایک مرتبہ بھی تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی تو میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں بلکہ حضور کا منکر اور گستاخ سمجھ کے قتل کر دیتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے سب سے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر، تیسرے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، پیچھے 2 بیٹے رہ گئے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بڑے جو ہیں، اور سب سے چھوٹے حضرت محمد بن ابو بکر۔ یہ وہی حضرت محمد بن ابو بکر ہیں کہ جن کو عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف ان کو قتل کرنے کے اوپر آمادہ کیا تھا، اور آپ قتل کرنے چلے بھی گئے تھے، لیکن یہ رب کا کرم صدیق اکبر کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں کو حضرت عثمان غنی کے خون سے محفوظ کیا، اور آپ نے آپ کو شہید نہیں کیا۔ یہ وہی حضرت محمد بن ابو بکر ہیں جن کو مروان بن حکم نے اس سازش کے اندر پھنسانے کی کوشش کی کہ جا کر عثمان غنی کو شہید کر دے۔ حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابو بکر یہ دونوں بھائی، ان کی آگے شادیاں ہوئی، جس کے ساتھ بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بیٹی عطا فرمائی، ان کا نام ہے حضرت اسما، اور حضرت محمد بن ابو بکر کو رب نے بیٹا عطا کیا، اس کا نام ہے قاسم۔ اب یہ اسما حضرت صدیق اکبر کی پوتی اور قاسم حضرت صدیق اکبر کے پوتے، اسما اور قاسم چونکہ آپس میں کزن تھے، چچا بابا کی طرف سے تھے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ ان دونوں کے ملاپ سے اللہ نے ایک خاتون کو پیدا کیا جس کا نام ہے ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دوسری یہاں پہ آپ رک جائے، یہ ایک طرف پہ ام فروا، اب دوسری طرف حضرت مولا علی کا نکاح ہوا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے، ان کے آپس میں ازدواجی تعلقات سے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو پیدا فرمایا۔ جناب امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، امام محمد باقر جو ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے بیٹے پڑپوتے حضرت امام محمد باقر، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی حضرت ام فروا۔ اب یہ امام محمد باقر اور حضرت ام فروا دونوں کا آپس میں ہوا نکاح۔ ام فروا حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے، اور ادھر امام محمد باقر حضرت مولا علی کی اولاد سے۔ امام حسین کا خون ہے، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کے سب سے پہلے امام جناب محمد رسول اللہ، دوسرے امام جناب مولا علی مرتضیٰ، تیسرے امام حسن کو چھلانگ لگا کے چھوڑ دیا اور امام حسین کو جا کے امام مان لیا۔ امام حسن سے کیا دشمنی تھی؟ کیا امام حسن سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں ہیں؟ آج تک آپ نے پوری تاریخ پڑھ لی، حضرت امام حسین کو 10 محرم کو بڑا خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، کہیں پر امام حسن کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ امام حسن نے جناب امیر معاویہ سے صلح کی تھی حضور کی حدیث کے مطابق، اور جس وقت جناب امام حسن نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کی تو ان شیعوں نے آ کے سوال کیا
کہ آپ نے خلافت اپنے پاس کیوں نہیں رکھی، ان کو کیوں دی ہے، یا ہم میں سے کسی کو دے دیتے جو شیعان علی ہیں۔ یہ ایک فرقہ بن چکا تھا کوفہ کے اندر جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم شیعان علی ہیں جناب امیر معاویہ کے مقابلے کے اندر۔ تو رجال کشی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے شیعوں کی، ان کے اندر امام حسن کا جملہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اے بے وقوفو، مجھے تم لوگوں سے سب سے زیادہ امیر معاویہ پسند ہے۔ یہ غلطی ہے امام حسن کی، اس لیے ان کی امامت کو ترک کیا، ڈائریکٹ امام حسین کے اوپر پہنچ گئے۔ امام حسین کے بعد ان کے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، جن کی شادی ام فروہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں ہوئی، اور ان دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اب امام جعفر صادق اپنی ماں کی طرف سے ابوبکر صدیق کے بیٹے اور اپنے باپ کی طرف سے جناب مولا مرتضیٰ کے بیٹے، اگر یہ آپس میں کلیش ہوتا، آپس میں دشمنیاں ہوتی، تو امام زین العابدین اپنے بیٹے کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ام فروہ کے ساتھ کیوں کرتے؟ سب سے پہلی خرابی یہ دو نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے امام جعفر صادق کو صادق کہا جاتا ہے۔ دو نسبتیں کیا؟ ایک آپ کی نانی اور ایک